بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. لاہور جیسا بڑا شہر، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر، لیکن آج بھی یہاں پر گٹروں میں گر کے بچے مر رہے ہیں. کتنا بڑا کوشچن مارک ہے. پنجاب اسمبلی یہاں پر ہے، وزراء یہاں بیٹھتے ہیں، ایم پی ایز یہاں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے یہاں پر ہوتے ہیں، لیکن اس شہر میں جہاں پر سب سے زیادہ ترقی کے دعوے کیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا سب سے زیادہ بجٹ لاہور پہ لگا دیا جاتا ہے، لاہور کو چمکا دیا جاتا ہے، یہاں پر بھی کھلے مین ہول میں گر کر بچوں کا مر جانا کتنا بڑا کوشچن مارک ہے. سندر کا علاقہ ہے جی لاہور کا. 5 سالہ بچہ حسن مین ہول میں گرتا ہے، زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، اور پھر یہ سامنے آتا ہے کہ 8 ماہ سے اس گلی کے 10 کے قریب گٹر ہیں جن کے اوپر ڈھکن نہیں تھے، اور مسلسل یہ کہا جاتا رہا، انتظامیہ کو بتایا جاتا رہا، کنسٹرکشن کمپنی ہے، نجی سوسائٹی ہے، ان تمام لوگوں کو بتایا جاتا رہا، رپورٹ کیا جاتا رہا، کیونکہ obviously جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ تو کنسرنڈ ہوتا ہے کہ بھائی بچہ باہر نکلے گا فوراً سے پہلے گٹر میں نہ گر جائے. وہ تو شکایت کرتے ہیں لیکن شکایت سننے والا کوئی نہیں ہے. بات نجی سوسائٹی یا پھر عام سڑکوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر نجی سوسائٹی میں بھی گٹر کا ڈھکن کھلا ہے، وہاں پر بھی بچہ گر کے مرتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکومت تو ذمہ دار ہے نا. اور کل ہی کی بات ہے، لاہور کا ایک اور علاقہ ہے جہاں پر ایک بچہ جو ہے وہ گٹر میں گرتا ہے، بچہ یا بچی آئی ڈونٹ نو، میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن یہ کل ہی کی سٹوری ہے، اور اس کے دادا فوراً سے پہلے اس کے پیچھے چھلانگ لگا دیتے ہیں اور وہ اپنے بچے کو نکال لیتے ہیں. یہ بھی کل ہی کی سٹوری ہے اور لاہور ہی کی سٹوری ہے. بات کریں گے حافظ عبد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب، ہم نے بچے ہمارے گٹروں میں گر گر مرتے رہنے ہیں. سدھا بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں وقت دیا. یہ دیکھیں کہ جیسے واقعہ ہوا ہے کہ اپنا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی میں واقعہ ایسے ناٹ اے سنگل ٹائم، دیر آر سو مینی ٹائم. آپ پچھلے تقریباً 10 سے یا 15 سال کا یا 20 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں. اس میں جو میاں شہباز شریف صاحب کا دور ہوتا تھا تو اس میں لوگوں کے انہوں نے مین گٹروں کے ہول میں جب بچے گر کے مرتے تھے تو کبھی کسی کے گھر چلے جاتے تھے، کبھی کسی کے اپنا ایس ڈی او کو سسپینڈ کر دیا، ایکس سی ایم کو سسپینڈ کر دیا، چیئرمین واسا کو سسپینڈ کر دیا، یا کوئی متعلقہ ادارے ہوتے تھے. وقتی طور پر جو ہے وہ چند 1-2-4 دن کے لیے جو ہے وہ چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں، حرکت میں آتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر مین چیزیں ویسے کا ویسے روٹین کا ماحول چلتا رہتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ بچہ چاہے نجی سوسائٹی میں ہو یا جہاں مرضی ہو، دیکھیں پنجاب حکومت کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان اداروں کو ہم ٹیکس دیتے ہیں. اگر وہ نجی سوسائٹی کے بھی گٹر کھلے ہیں تو پھر ان کا کنیکشن بھی کہیں نہ کہیں آگے جا کے واسا سے ہی ملتا ہے. ظاہری بات ہے، بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بلکہ ان پر سب سے زیادہ بڑھ کر ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایس ڈی او کا علاقہ ہے، چلے ان کا کافی علاقہ ہو گیا، وہاں پہ جا کے اس کا پتہ نہ چلا ہوگا، لیکن نجی ہاؤسنگ سوسائٹی 200 400 500 یا 1000 گھر کی ہوگی، وہاں پہ اپنا جو گزرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہوگا. یہ ان کی ایک اتنی زبردست نیگلیجنسی ہے کہ اس کے حوالے سے اگر ایل ڈی اے کی ایسی جو سوسائٹیوں کو پاس کرتے ہیں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی، ان کی انتظامیہ کو، ان کے مالکان کے خلاف ایسا سخت قسم کے ایکشن لینا چاہیے کہ اگر کسی کو آپ یہ دیکھیں اپنا سدرا کہ اس کا اپنا حسن کا بچہ ماشاءاللہ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جس در لگے سو در جانے، جس کے گھر کو لگی ہو نا اس کی ماں کو پتا ہوتا ہے کس کے. یہ ان کے اوپر قتل کا مقدمہ بھی درج ہو گیا، کنسٹرکشن کمپنی میں جو ہے متعلقہ ذمہ دار بھی آ جائیں گے، یہ ہفتہ 10 دن 15 دن یہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن حافظ صاحب ایک سوال یہ بھی ہے نا، کراچی میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کراچی میں یاد ہے آپ کو ایک بچہ جو ہے وہ مین ہول میں گرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے وہ ہماری سی ایم صاحبہ بات کر رہی ہیں، وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہے وہ اس کے حوالے دے رہی ہیں کہ بھائی سندھ والوں یہ کرو یہ کرو. کل سے کتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں کہ اس بچے کو ہم مون کرتے ہیں، ہماری غفلت تھی، ہماری وجہ سے یہ مر گیا. یہ اس حوالے سے کسی نے آج تک کسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کسی نے صرف داتا دربار میں ماں بیٹی گر کے مر گئی. آپ کی بات بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. دیکھیں وہ ایک بڑا واقعہ تھا، اس کو ان کو اپنا نشانے کے طور پر، عبرت کے طور پر لینا چاہیے تھا کہ لاہور میں ایسا کسی جگہ پہ کوئی مزید واقعہ نہ ہو. لیکن دیکھیں یہ پچھلے دنوں ہرمسپورہ پہ بھی ایسا واقعہ ہوا ہے، کچھ رپورٹ ہو رہے ہیں کچھ نہیں، کچھ ایسے آپ کی بات سے بالکل ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہو رہے. یہ تو چند ایک ہے جو سوشل میڈیا پر آگے یا میڈیا کے لوگ ہیں ان کے اوپر بات آ گئی تو یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا. لیکن اس کے بعد یہ تقریباً 70 ارب روپے سے زیادہ لاہور کی واسا کا بجٹ ہے.
جو یہاں پر صرف 2 یا 4 مہینے کے لیے جب دیکھیں کہ سیوریج کے بل بڑھا دیے ہیں, سیوریج کے بل اپنے گھر گھر پانی کے بل بڑھا دیے ہیں, پانی ہمارے گھروں میں صاف نہیں آتا, ہم صرف فلٹر کا پانی استعمال کرتے ہیں. بالکل, وہ بلکہ پانی جو گھر میں جاتا ہے نا تو ٹوائلٹ کے وہ لگا رہے ہیں 2500 روپیہ فی ٹوائلٹ, کمرشلی انہوں نے شروع کر دی ہیں. اور اب یہ مطلب سسٹم تو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں, ٹیکسز, قیمتیں, بل بڑھائے جا رہے ہیں, اور دے کیا رہے ہیں آپ, سہولت کیا دے رہے ہیں؟ ابھی تک ہم بچے جو ہیں وہ گٹروں میں گر گر کے مروا رہے ہیں. اللہ معاف کرے, یہ دیکھیں کہ یہ نہ ہوتا ہے نا, 1 مرتبہ ہو گیا, 2 مرتبہ ہو گیا, انتظامیہ کی طرف ایکشن آ گیا, اور یہ کئی سال نہیں, یہ ایک واقعہ نہیں ہوا, 2 واقعے نہیں, ایسے تقریباً درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے ایسے غفلت کے طور پر یہ سوئے لوگ رہتے ہیں کہ 2 دن جب اپنا صرف نا میڈیا میں آ کے جی ہم نے ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرا دیا ہے, ہم نے ان کو سسپینڈ کر دیا, لیکن آج تک مجھے یہ بتائیں کہ جس کو سسپینڈ کیا وہ تقریباً 2 یا 3 ماہ بعد دوبارہ بحال ہو کر آ گیا. اس کے بعد ان کے اوپر کیا کسی کو سزا ہوئی ہے؟ کسی ایک کو یا 2 کو, کسی ایس ڈی او کو, کسی ایکسین کو, کسی ایس سی کو, یا جو سب انجینئر ہے, کسی کو اپنے نشان عبرت بنایا ہو, جس کو سزا دلائی ہو, تو اس کو پتہ چلے. حافظ صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کی زندگی گزر گئی صحافت میں, کیا گٹروں کے اوپر ڈھکن لگانا ایک بہت بڑا کام ہے, بہت پیسے لگنے ہیں, بہت بجٹ لگنا ہے, یا پھر یہ ترجیحات نہیں ہے؟ یہ اس کی ترجیحات نہیں ہے. یہ بجٹ میں جو پیسے آتے ہیں, اگر ایک ایس ڈی او یا علاقے کے لوگ صبح کے وقت اگر 8 بجے اپنے دفتر میں آتا ہے, تو اگر وہ صبح کے وقت نکلے تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اپنے بائک پہ نکل جائے, موٹر سائیکل پہ نکلے, اپنے علاقے کا وزٹ کر لے یا دورہ کر لے, یا کسی جگہ پہ مین ہال میں. لیکن یہ جیسے آپ نے سیدھا بتایا نا کہ ترجیحات نہیں ہے. آپ نے اپنے راستے میں, آپ بھی گھر جاتی ہوں گی, راستے میں کئی اپنا شاہراہوں پر یا چوراہوں پر دیکھا ہوگا کہ مین گٹر کے جو ہول ہے وہ ان کے اوپر جو ہے نا اپنا بعض کا درخت کی ٹہنیاں وغیرہ لگا کر جو ہے نا وہ ان کو لوگوں نے اپنے طور پہ لگائی ہوتی ہے کہ کوئی بیچارہ گر نہ جائے. لیکن ہوتا ہے نا کہ اگر ایس ڈی او کے دفتر میں وہ مین ہول ہے تو فوراً لا کر لگا دیا جائے. لیکن وہ اس طرح کی غفلت اور لاپرواہی اس قسم کی برتی جاتی ہے کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ 2 یا 4 دن کے لیے تو ایکٹیو ہو جاتی ہیں, لیکن جو ہی وہ اپنا واقعہ پھر اپنا آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو پھر ایسی قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں, اور ایسے دن بہ دن واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اور حکومت کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے اور متعلقہ محکمے کی طرف سے اس قسم کے اپنا ایکشن نہ لیا جانا, تو یہ اس چیز کا خمازی کرتا ہے کہ حکومت کی واقعی یہ ترجیحات میں شامل نہیں. اب یہ حسن کا بیچارہ, جس کا ماں کا بچہ 5 سال کا اپنے وہ گھر سے نکلا ہوگا, والدہ اس کی یاد کرتی ہوگی کہ کیسے وہ آ رہا ہوگا. اور دوسرے دیکھیں کہ اپنا واقعہ تو ہو گیا, تو آپ نے جیسے دیکھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا مین جو سیوریج کا پائپ جو ہے وہ کیسے اس سوسائٹی کو منظوری دے دی گئی. وہ اپنی ان کی سوسائٹی جو ہے وہ اپنا منظور تو ہوگی, لیکن ان کا اپنا سیوریج کا سسٹم نہیں تھا. وہ اپنا ٹربائن لگا کر جو ہے وہ پانی دوسری جانب پھینکتے تھے. اور جب یہ حسن جو بیچارہ بچہ مین گٹر میں گرا ہے, تو بہاؤ تیز ہو گیا, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً دوسرے مین ہول سے تقریباً 10ویں یا 12ویں مین ہول پہ جا کر اس کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ملی. اور اس کے بعد جو فوراً وہ سی ایم کی طرف سے جب وہ اپنا ٹی وی پہ ٹکر چل گئے, تو اپنا تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو گیا, تو وزیر اعلیٰ کی طرف سے جی ایکشن لے لیا گیا ہے, ان کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے ہیں, ان کے والد صاحب کو پاس جائیں گے, تسلیاں دیں گے. لیکن آخرکار اس کا انجام کیا ہے کہ آیا یہ جس آدمی کے انتظامیہ کے آدمی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لوگ ہیں, انجام یہی ہے کہ بس غلطی ہو گئی, ہم نے فائرنگ کر دی, غلطی ہوگی, انہوں نے دیکھا نہیں, معطل کر دیا, تو اس کے بعد ایک جگہ نہیں دوسری جگہ بحال کر دیں گے. کیا غلطیاں ہیں, کیا یہ مطلب انسانی جانیں آپ کے لیے اتنی آسان ہیں کہ آپ آرام سے کہہ دیتے ہو غلطی ہو گئی؟ نہیں, دیکھیں حکومت کا کئی معاملات میں ایسے, یہ تو صرف ایسا واقعات ہو گیا, لاہور میں ایسے کئی جگہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, قتل ہو رہے ہیں, ایسے واردات ہو رہے ہیں, اپنا یہ موبائل وغیرہ چھینے جا رہے ہیں, جتنی بھی واردات ہیں. اس کے بعد صرف یہی ہے کہ ہم اس پہ ایکشن لے لیے ہیں, اپنا فلاں کے خلاف جو ہے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں, قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کو اپنا ایسی سزا دی جائے گی کہ ان کو اپنا نا عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. صرف الفاظ کی حد تک ہی ہے. اس کے بعد اگر انجام دیکھا جائے تو مجھے نہیں دکھائی دیا کہ آج تک پچھلے 15 یا 20 سال کے اندر جتنے بچوں کی اموات ہوئی ہیں کسی ایک کو بھی ہے جو وہ سزا ہوئی ہو. ایک آدمی کو معطل کیا گیا, کسی کو بڑے چیئرمین کو یا ایس ڈی او کو, ایکسین کو, ایس سی کو یا سب انجینئر کو معطل کر دیا, لیکن تقریباً 2 یا 3 ماہ بعد وہ بحال ہوگا کسی دوسری جگہ پہ جا کے لگے ہوتے ہیں. اور اچھا پھر ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کیا بگاڑ لیا ہمارا,
کیا ہو گیا, وہ کہتے ہیں یار معطل ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہے یار, پھر نا یہ 10 بگاڑنے کے علاوہ سر وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہن ایس ڈی او نے ایکسین نے گٹراں دے ٹکن لانے نے یا انہوں نے چیک کرنے, انہوں نے چیک کرنے. یہ دیکھیں بھائی آپ کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے تو افسر بنایا ہوا ہے کہ جا کے دیکھیں کہ آتے جاتے کیا مسئلے مسائل. داتا دربار والے واقعات پر دیکھیں, ماں بیٹی اس میں گر کے مر گئے. پہلے تو حکومت اون نہیں کر رہی تھی, جب اور نہیں وہ اس کے بندے کو پکڑ کے لے گئے کہ بھائی تمہارا قصور ہے, ان کو مارا, دھکا دے دیا, اس کو مارا پیٹا, اس کے ساتھ کیا کیا. جب چیزیں سامنے آئیں تو اس کے بعد کیا ہوا, مقدمہ درج ہو گیا. پھر ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو تھوڑے بہت پیسے دے کے تو جا کے وہ اب تک کیا واقعہ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. سارے ایسے ہی واقعات نا حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے نا, وہ پنجابی جو کہتے ہیں نا مٹی پاؤ, جب وہ مٹی پاؤ ڈنگ پاؤ تو مٹی پاؤ, اس چیزیں نا وقتی طور پر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا 1 دن یا 2 دن, اس کے بعد پھر کوئی اور بڑا واقعہ پیش آ جاتا ہے, پھر وہ معاملہ دب جاتا ہے. ان کے چلیں کسی حد تک آپ کی بات کو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ واقعات لاہور شہر میں ہوتے ہوئے کچھ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے جو آپ چلے جائیں گجرانوالا چلے جائیں یا اپنا خوشاب کی طرف چلے جائیں, جنگ کی طرف چلے, جنوبی پنجاب کی طرف چلے, ایسے کئی واقعہ جو اپنا رپورٹ ہی نہیں ہوتے, تو ان کا کیا ہوتا ہے. چلو چند ایک واقعہ کل چانگا مانگا کی خبر ہے, تالاب میں 4 بچے جو ہے نانی کے گھر آئے ہوئے تھے, 3 بہن بھائی تھے, وہ ایک بچہ گرا, اس کو بچانے کے چکر میں 3-4, مطلب یہ اچھا ایک واقعہ ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ وہ ایک بچہ جو تھا وہ گر گیا, اس کے دادا نے پیچھے جا کے نا وہ کرنا اس کی نہیں ہے کہ بلڈ ریلیشن تھا, اس کے بعد فوراً ہو گیا. اچھا ایسے کئی اور پھر وہ ہو سکتا ہے وہ گٹر چھوٹا ہو, ورنہ خدا نہ خواستہ پیچھے کوئی بڑا بھی چھلانگ ہوا, گٹر تو بہت گہرا ہوتا ہے, تقریباً 20 سے 25 فٹ تک, وہ دونوں کی بھی جان جا سکتی ہے, لیکن جس کا پیارا گرا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کس ٹینشن میں جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. دیکھیں نا, جس کو میں نے پہلے بتایا نا, جس در لگے 100 در جھاڑو, اس کے بچے کو پتا چلا کہ میرا پوتا ہے, میرا دوترا ہے یا میرا عزیز رشتہ دار ہے, اس نے بغیر دیکھے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ خود اس میں چھلانگ لگا کے اس کو بچایا. حافظ صاحب, واسا کا بل ہر گھر میں آ جاتا ہے. جی بالکل ہے, بجلی کا بل ہر گھر میں آ جاتا ہے, چاہے وہ نجی سوسائٹی کا معاملہ ہو یا پھر آپ, ٹھیک ہے, ہر گھر میں بل آ سکتا ہے. تو ہر گلی محلے میں جو چلے ایک گلی ہوگی تو اس میں کوئی 4-5-6 گٹر ہوں گے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس گلی کے 100 گھروں کو بل جا سکتا ہے, تو اس گلی کے 5 گٹروں پہ ڈھکن کیوں نہیں لگ سکتا؟ یہ دیکھیں نا, میں پہلے جیسے اس طرح بتایا کہ یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ جتنے ان کو ایک ایس ڈی او ہے اس کو اپنے علاقے کا جتنے مین ہول ہے ان سب کا پتہ ہونا چاہیے. میری اس علاقے میں 50 مین ہول ہے, 100 کے قریب ہے یا 200 کے قریب ہے. اسے ایس ڈی او کے دفتر میں تقریباً 20 سے 25 یا 50 کے قریب ایسے مین گٹر جو ان کے اوپر جو رکھنے والے ڈھکنے ہیں وہ آلریڈی موجود ہونے چاہیے. اگر کسی جگہ پہ کوئی چوری ہو گیا یا کسی جگہ پہ وہ اپنا گر کر اپنا ختم ہو گیا یا ٹوٹ گیا ہے تو وہ فوراً وہاں سے لایا جائے. تو وہ جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, ہمیں پیچھے سے ملا نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے, یا پھر یہ کہتے ہیں جی نشئی اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہ پتہ نہیں چلتا, ہم لگاتے ہیں وہ جی اٹھا کے لے جاتے ہیں. نہیں, اگر نشئی اٹھا کر لے کے گئی ہیں تو ایک لے گئے, 2 تو دوبارہ لگانا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ بل جو ہے سیوریج کا بل بھی آتا ہے, پانی کا بل بھی آتا ہے, ایک گھر کا وہ اگر نہ دیں تو اس کے گھر کا پانی جو ہے وہ کاٹ کے لے کے جاتے ہیں. سیوریج والا سسٹم ہو تو اس گھر کے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ بل پے نہیں کریں گے آپ کسی جگہ پہ اپنا مکان اگر سیل نہیں کر سکتے. پراپرٹی ٹیکس ہے تو اس کی رسید آپ کو لگانی پڑے گی, پانی کے بل کی, بجلی کے بل کی, گیس کے بل کی. اگر تمام کے تمام بل آپ کو پے ہوں گے ان وہاں سے محکمے سے آپ این او سی لیں گے تو پھر آپ کے کو یعنی گورنمنٹ اداروں نے اپنے کھاتے سارے سیدھے رکھے, اپنے کھاتے کلیئر کر لیے ہوئے. اور ان کا تقریباً ایک گھر جو ہے وہ اپنا جہاں پہ رہائش پذیر ہے تو تمام ٹیکسز جو تمام بل ڈال کر دیکھا جائے نا تو غریب کا غریب جو آدمی ہے جس کی 20 یا 25 چیز ہے وہ تقریباً 15 سے 20 ہزار کے قریب جو ہے ان کو بلوں کی صورت میں بڑھ رہا ہے. اب کوئی اتنا استعمال بھی نہ کرے, لیکن اس کے باوجود اگر اس کو اس قسم کی جو فیسلٹی نہیں ملتی, اس کی پروٹیکشن نہیں ہے, تو اس وہ اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے اس جگہ پہ رہتے ہوئے اس کے اندر اس کی کیا فیلنگز ہوگی, اس کے کیا تاثرات ہوں گے, اور نئی آنے والی جو جنریشن ہے جو بچے ہیں ان کو کیا تربیت دے رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر حکومت ایسا نہیں سوچے گی, ان کے معاملات کو بہتر نہیں کرے گی تو آنے والے وقت میں یہ دیکھیں کہ ایک ایسا لاوا ہوگا. بہت بڑا کوشچن مارک ہے جو کہ ہمارے سرکار کے اداروں پہ لگتا ہے جب بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. اگر ہر گھر میں بل جا سکتا ہے تو پھر ہر گلی محلے کے گٹر پہ ڈھکن کیوں نہیں جا سکتا؟ میرا صرف یہی سوال ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے, کچھ مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی.